السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام دوست احباب بزرگ بہنیں مائیں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہوں گے؟ الحمدللہ میں بھی خیر و عافیت کے ساتھ ایک نیا سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا سبق جو ترتیب سے چل رہا ہے الحمدللہ سورہ آل عمران آیت نمبر 13 سے 13 سے یہاں سے دیکھیں جو ہے آج کا سبق ہم نے وہ سیکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ درود پاک میرے ساتھ پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد کان لکم آیۃ، اب یہاں پہ آپ نے دیکھا قد لکھا ہوا ہے، قاف بھی یہاں پہ موٹا ہے اور اس کے بعد جو دال ہے یہ باریک ہے اور دال ساکن ہے تو اس کے اوپر کلکلہ ہوگا۔ قد قد کان، اب کانا نہیں پڑھنا کیونکہ نون کے آگے الف یا کھڑی زبر نہیں ہے۔ قد کان لکم آیۃ، آیۃ، اب یہاں پہ جو الف کی شکل والا حمزہ ہے یہاں پہ اس کو ہم نے لمبا کرنا، کھڑی زبر کی وجہ سے اس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، یا کو لمبا نہیں کریں تو ان کے اوپر اخفاء لازمی کریں۔ آیۃ، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، اب اس لفظ کو جو ہے نا دھیان سے پڑھیں، فئتین اس طرح نہیں پڑھنا کیونکہ یہ حمزہ ہے اور حمزہ کے اوپر صرف زبر ہے اور اس کی جو مقدار ہے ہاف الف کے برابر ہے۔ فی فئتین التقطا، فی فئتین التقطا، اب اس کا جو وقف ہے نا، اب یہ جو اس کا وقف ہے یہ ایسے ہی کرنا ہے کیونکہ الف پہلے سے ساکن ہے تو تا الف زبر تا پڑھا جائے گا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اس لفظ کے اندر وقف کی صورت میں۔ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل، کیسے پڑھا اس کو؟ فئۃ، فئۃ ایسے اس کو نہیں پڑھنا، فئۃ تقاتل، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، وَأُخْرَى، یہ جو یا ہے اس کا یہاں پہ کوئی عمل دخل نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ پہلے سے کھڑی زبر ہے تو آپ جو ہے اس کو کھڑا کر کے ادا کریں اور اس کو لمبا کریں۔ وَأُخْرَى، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، یہ اس کے ساتھ ملے گا تو یہاں پہ توئی کی آواز بنے گی، یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا۔ فی سبیل اللہ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ یرونہم مثلیہم، یرونہم مثلیہم رأی العین، رأی العین، رأیل، یہاں پہ را اور یہ جو الف کی شکل والا حمزہ ہے جب ہم نے اس کو پڑھنا ہے تو یہاں پہ جھٹکا ہوگا، را اور یہ یا اسلام کے ساتھ ملے گا، رأی العین، یرونہم غنہ کریں، مثلیہم رأی العین، واللہ یؤید، واللہ یؤید، اب یہاں پہ دیکھیں نا یہ لام ہے، اللہ والے سے پہلے زبر ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے ہم، اور یہاں پہ شد ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں یا کے اوپر، تو جب
یا کے اوپر شد ہو تو پیچھے والا لفظ جب ملتا ہے جیسے حمزہ ہے تو این این یا اون کی آواز بنتی ہے، اوئیں کی آواز بنتی ہے، لیکن یہاں پہ آواز ناک میں نہیں جائے گی تو کیا پڑھیں گے یو آئی آئی یو آئید واللہ یو آئید بنصرہ بنصرہ۔ یہاں پہ یہ جو صاد ہے اس کو پر پڑھیں، اور یہ نون ہے اس کو زا نہیں پڑھنا، بنصرہ نصرہ، صاد کو پر پڑھیں کیونکہ صاد جو ہے یہ پر پڑھا جاتا ہے، حروف مستعلیہ میں سے یہ ہے۔ بنصرہ کی جو ہا کی کھڑی زیر اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے، من یشاء، یہاں پہ وقف مطلق ہے تو حمزہ کو ہم نے ساکن کر دیا، اور جب آواز کو بند کیا تو یہاں پہ جھٹکا کے ساتھ آواز بند ہوئی ہے، من یشاء ان فی ذالک، ان یہاں پہ غنہ کریں گے کیونکہ شد ہے نون کے اوپر، نون مشدد ہے، فی ذالک فی ذالک لعبرۃ لی۔ اب یہاں پہ دیکھیں لعبرۃ لی جو ہم نے پڑھا ہے، یہ جو تا اسلام کے ساتھ ملے گا تو یہ لام کے نیچے زیر جو ہے یہ بھی ادا ہوگا، تو اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ یہ حمزہ یہاں پہ اس کو حمزہ کے اوپر دیکھیں پیش پڑھیں گے، لام کے اوپر پیش نہیں ہے، یہ لام کے نیچے زیر ہے۔ لعبرۃ لأولل، اولل نہیں ہے، یہ او، یہ لام اس لام کے ساتھ ملے گا تو کیا بنے گا لأولل، لأولل نہیں لأولل ابصار۔ اب جب با ساکن ہوتی ہے اس کے اوپر جزم ہوتی ہے تو یہ کلکلا کے ساتھ ادا ہوتی ہے، اب آواز کو دوبارہ پیدا کرتے ہیں، ابصار۔ یہاں پہ را ساکن ہوگی وقف کی صورت میں، اس کو موٹا پڑھیں گے، ویسے ابصاری جو ہے یہ را جب اس کے نیچے زیر پڑھیں گے تو یہ باریک ہوگی، کیونکہ را کے اوپر زبر اور پیش ہو تو وہ موٹی ہوتی ہے، اگر زیر ہو تو اس کو باریک پڑھا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ ساکن ہو جائے گی وقف کی صورت میں تو اس کو ہم کیا کریں گے موٹا پڑھیں گے۔ جی یہاں سے دیکھیے گا ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، میرے ساتھ ساتھ مل کے پڑھا کریں، انشاءاللہ آپ کی روانگی، آپ کے لفظ تلفظ سارا جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ روز سبق سیکھا کریں اور میرے سارے اسباق کو دیکھا کریں۔ آج کا ہمارا سبق کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔